اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا وسيد ساداتنا وسيد عاداتنا وحبيبنا وحبيب ربنا وصمدنا وأجملنا وأكملنا وأحسننا وأرفقنا وأعلانا وأولانا وأزكانا وأتقانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأهله وذرياته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان المبارک کی آمد کا بڑا انتظار رہا کرتا تھا، اور اس انتظار کا عملی اظہار کیا ہوتا تھا کہ آپ رجب کے مہینے سے دعا شروع فرماتے، پھر شعبان کے مہینے میں دعا کرتے، اور جو دعائیں کیا کرتے تھے ان میں سے ایک دعا تو وہ ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہے، یاد ہے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اور ایک اور دعا آپ کیا کرتے تھے، اور وہ دعا یہ ہوتی تھی: اللہم سلمنی لرمضان، اے اللہ مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھ، وسلم رمضان علی، اور رمضان کو میرے لیے سلامت رکھ، وسلم لی متقبلا، اور رمضان کے مہینے میں مجھے ایسا کرنے کی توفیق عطا فرما، ایسے اعمال میں لگا دے کہ جو تیری بارگاہ میں قبولیت کا باعث ہوں، ایسی نیکیاں میں کر جاؤں جو تیری بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کر لے. یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، صحابہ کو سکھایا کرتے تھے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ رمضان کی آمد سے پہلے استقبال رمضان کے عنوان سے آپ صحابہ کو خطبہ بھی دیا کرتے تھے کہ ایک مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کا حق کیا ہے، اس مہینے میں کرنا کیا ہے، اس مہینے کو گزارنا کیا ہے، اور کون سے اعمال ایسے ہیں جو اس مہینے میں کرنے ہیں، اور کون سی کوتاہیاں ایسی ہیں جن کوتاہیوں سے بچنا ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا تھا، آپ اس کی آمد پر بڑی خوشی کا اظہار فرمایا کرتے تھے. اور یہ خوشی کا اظہار کسی مہمان، کسی عزیز، کسی قریبی کی آمد پر تبھی ہوتا ہے جب اس کے ساتھ دلی اور گہرا تعلق ہو. کئی مہمان ایسے ہوتے ہیں جن کو انسان ہر ہفتے، ہر مہینے، ہر چند دن کے بعد اپنے گھر دیکھنا چاہتا ہے، اور کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جو سال کے بعد بھی آ جائیں تو انسان کے دل اور طبیعت پہ بوجھ ہوتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیوں آ گیا ہے. رمضان کا مہینہ ایسا تھا کہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی آمد کا بڑا انتظار رہا کرتا تھا. اس لیے یوں کہا گیا کہ اگر میری امت کو یہ پتہ چلے کہ اس رمضان کے مہینے میں انہوں نے کیا کچھ حاصل کر لیا ہے، تو اللہ سے یہ تمنا کریں، یہ خواہش کریں کہ سارا سال رمضان ہی رہے، سارا سال رمضان ہی رہے، اور ایک کی بجائے 12 کے 12 مہینے رمضان کے شیڈول کے مطابق گزریں، اور وہی عبادات کو سارا سال کرتے جائیں اور بالکل نہ اکتائیں. انسان کو اگر اس کی اہمیت کا پتہ چل جائے اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بڑے خوبصورت انداز سے صحابہ کو اس کی اہمیت بتایا کرتے تھے. چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں آپ نے صحابہ سے پوچھا: تمہیں پتہ ہے ماذا تستقبلون وماذا یستقبل لکم، کون آ رہا ہے، کس کا تم استقبال کرنے والے ہو؟ تو صحابہ کو جب آپ نے 3 مرتبہ یہ پوچھا، صحابہ سے 3 مرتبہ جب یہ پوچھا، تو انہوں نے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی دشمن حملہ آور ہو رہا ہے؟
آپ اتنی تاکید کے ساتھ ہمیں بتا رہے ہیں، یا کوئی نیا اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ دشمن حملہ آور ہو رہا ہے اور نہ اللہ کی طرف سے کوئی نیا حکم آ رہا ہے، کوئی وحی نہیں آ رہی ہے، لیکن وہ مہینہ آ رہا ہے جو تمام مہینوں کا سردار ہے۔ وہ مہینہ آ رہا ہے جو تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اسی لیے جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ صحابہ کو خوشخبری سنایا کرتے تھے، اتاکم شہر رمضان، شہر رمضان شہر مبارک، برکتوں والا مہینہ آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے۔ جاءکم شہر رمضان شہر مبارک، مبارک مہینہ، برکتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے اور وہ مہمان بن کے تمہارے پاس آ رہا ہے۔ اور پھر فضائل بتایا کرتے تھے، یہ وہ مہینہ ہے جس کے ایک فرض کو اللہ نے 70 فرضوں کے برابر کر دیا ہے، اور ہر نفل کو اللہ نے فرض کے برابر کر دیا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا ایک فرض کو آپ، ایک فرض اگر قضا بھی ہو جائے، ایک فرض اگر قضا ہو جائے، ایک اللہ والے کہتے ہیں میری باجماعت نماز قضا ہو گئی، اور میں نے حدیث میں یہ سنا تھا کہ جب کوئی آدمی باجماعت نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز کا جو درجہ ہے، مقام ہے، وہ 25 گنا یا 27 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ میری نماز قضا ہو گئی ہے، اس کو میں 27 دفعہ پڑھ لیتا ہوں تو اجر میرا برابر ہو جائے، اجر برابر ہو جائے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے جب نماز پڑھنا شروع کی، ابھی 20 سے اوپر نہیں گیا تھا کہ ایک آواز دینے والے کی آواز میں نے سنی، اس نے کہا کہ 27 مرتبہ علیحدہ پڑھ تو لوگے، علیحدہ 27 مرتبہ نماز پڑھ تو لوگے، لیکن بتاؤ کہ جب امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہو، امام وَلَضَّالِّينَ کہتا ہے اور مقتدی اور امام سب آمین کہتے ہیں، تو اس کے ساتھ جو فرشتے بھی مل کے آمین کہتے ہیں، وہ آمین کہاں سے لاؤ گے؟ وہ آمین کہاں سے لاؤ گے؟ تو رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک فرض پڑھو 70 فرض پڑھنے کا اجر عطا کروں، 2 نوافل پڑھو، نوافل رمضان میں نوافل نہیں ہیں، میں ان کا اتنا اجر عطا کروں گا جتنا فرض کا اجر ہوا کرتا ہے، اور جو بھی نیکی کرو اس کا قانون رمضان کے اندر تبدیل ہو گیا ہے۔ عام دنوں میں ایک نیکی کرو گے 10 گنا دوں گا، رمضان میں کوئی بھی نیکی کرو گے تو میں اس نیکی کا اجر 70 گنا بڑھا دوں گا، 70 گنا بڑھا دوں گا۔ تو جہاں اتنی زیادہ سیل لگ جائے تو مومن جو خود کو مومن کہتا ہے، سمجھتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ لاپرواہی کا مرتکب ہو جائے، وہ لاپرواہی کا شکار ہو جائے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ 2 آدمی ایک ہی قبیلے کے ایک ہی دن مسلمان ہوئے، اور ان میں سے ایک آدمی شہید ہو گیا اور دوسرا آدمی 1 سال کے بعد طبعی موت دنیا سے چلا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی جو 1 سال کے بعد فوت ہوا تھا۔ اب شہید کا مقام کیا عظیم مقام ہے کہ اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ شہید وہ ہے جو اللہ سے جا کے یہ تمنا کرتا ہے مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے، میں دوبارہ کٹوں، دوبارہ میرے جسم کے چیتھڑے اڑ جائیں اور میں دوبارہ اللہ کے لیے شہید ہو کے اس کی بارگاہ میں پہنچوں۔ تو صحابہ کہتے ہیں وہ آدمی جو طبعی موت دنیا سے چلا گیا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے بھی ہماری دعا ہے اللہ اسے اپنے دوست کے ساتھ، اپنے ساتھی کے ساتھ ملا دے، دوست اور ساتھی کے ساتھ ملا دے۔ تو آپ نے بڑے تعجب سے صحابہ کو دیکھا اور کہا بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ شاید یہ سمجھے کہ شہید کا مقام بہت بڑا ہوتا ہے اس لیے دونوں نہیں مل سکتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، 1 سال جسے زندگی کا مل گیا اور اس نے 1 سال رمضان پا لیا، تو فرمایا کہ اس کے 1 سال کے رمضان کے اعمال کی وجہ سے، سال بھر کی نمازوں کی وجہ سے، ان اعمال کی وجہ سے اس شہید کے درمیان اور اس آدمی کے درمیان جو 1 سال کے بعد طبعی موت دنیا سے جا رہا ہے، ان دونوں کی جنت میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین سے آسمان تک کا فاصلہ ہے۔ ایک رمضان
انسان کی زندگی میں اتنی تبدیلی لے کر آتا ہے۔ ایک رمضان کا مہینہ انسان کو اتنے عروج اور کمال پہ پہنچا دیتا ہے کہ شہید بھی اگر اسے وہ رمضان میسر نہیں ہے اس مقام، مرتبے اور کمال تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اب اتنا عظیم مہینہ ہے تو اب ہمیں اسے گزارنا کیسا ہے؟ اب ہمیں اسے گزارنا کیسے ہے؟ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس رمضان کے مہینے کو ایسے گزارو کہ مہینہ گزرنے کے بعد تمہیں گناہ چھوڑنے میں تکلیف اور دقت نہ ہو، تم گناہوں کو آسانی سے چھوڑ سکو۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا مہینہ اس لیے دیا گیا ہے کہ تاکہ تمہارے اندر تقوی، خدا خوفی، پرہیزگاری اور گناہوں کو چھوڑنے کی ہمت، حوصلہ اور جذبہ پیدا ہو جائے۔ یہ اس مہینے کا مقصد ہے، اور اس مقصد کو پانے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں کچھ اعمال دے دی، اور ساتھ ساتھ کیا کہا؟ ایام معدودہ۔ پریشان نہیں ہونا، زیادہ ٹینشن نہیں لینی، بس چند دن کی بات ہے، چند دن کی بات ہے۔ اس کے بعد شیڈول، روٹین، معاملات سارے کے سارے اپنی ترتیب سے چلیں گے۔ ایک مہینہ پرہیز کرو، ایک مہینہ پرہیز کرو۔ باپ بیمار ہو تو اولاد باپ کو سمجھاتی ہے کہ ابا جان ایک مہینے کی تو بات ہے، چند دن کی بات ہے، اگر آپ پرہیز کر لیں گے، یہ میڈیسن لے لیں گے، یہ علاج کر لیں گے تو آپ ہی کو فائدہ ہوگا۔ اولاد باپ کو سمجھاتی ہے، جو باپ کے ساری عمر اولاد کو سمجھاتا رہتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بس یہی سمجھا رہے ہیں، ایام معدودہ، بس تھوڑے سے دن ہیں، گنتی کے دن ہیں، اور یہ جاتے ہوئے پتہ بھی نہیں چلیں گے۔ جہاں انسان کی زندگی کے 30 سال، 40 سال، 50، 60 سال گزر گئے اور اسے احساس نہیں ہوا، تو 30 دن اور گزرتے ہوئے کیا احساس ہوگا، کیا پتہ چلے گا؟ یہ صرف شیطان کا ایک وار ہوتا ہے، وہ انسان کو اس کا آنے والا وقت وہ ربڑ کی طرح کھینچ کے لمبا کر کے دکھاتا ہے کہ یہ تو بڑا ہی لمبا چوڑا وقت ہے، یہ کہاں گزرنے والا ہے؟ ایک گھنٹہ نہیں گزرتا، ایک دن نہیں گزرتا، تو 30 دن، ایک مہینہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایام معدودہ، اس ایک مہینے میں کیا کرنا ہے تم نے؟ گناہوں سے بچنے کی اپنے اندر ہمت اور حوصلہ پیدا کرنا ہے۔ اور گناہوں سے بچنے کی ہمت اور حوصلہ کیسے پیدا ہوگا؟ فرمایا بھوک کے ذریعے سے۔ کس کے ذریعے سے؟ بھوکا رہنے کے ذریعے سے، پیاسا رہنے کے ذریعے سے، روزے کے ذریعے سے۔ یہ روزہ تمہارے اندر وہ ہمت پیدا کرے گا، وہ قوت اور طاقت پیدا کرے گا جس کی بدولت تم گناہوں سے بچ سکو گے اور گناہوں سے پرہیز کر سکو گے۔ اور روزہ کیسا مطلوب ہے؟ روزہ کیسا مطلوب ہے؟ جو اللہ چاہتے ہیں۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من صائم لیس له من صیامہ الا الظمأ۔ فرمایا بڑے ہی روزے دار ایسے ہوتے ہیں جنہیں سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، بس صبح سحری کر لی، اب شام کو افطاری کریں گے، کچھ حاصل نہیں ہوا۔ وَكَم مِّن قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِن قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ۔ فرمایا بہت سے شب بیدار ایسے ہیں جنہیں ساری رات کھڑا رہنے کے علاوہ، جاگنے کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہاں بھوکا رکھنا مقصد نہیں ہے، یہاں پیاسا رکھنا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ مقاصد اور ہیں۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد کیا ہے؟ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پیٹ کا روزہ نہیں ہے، بس صرف تمہارے پیٹ کا روزہ نہیں ہے، تمہارے کان کا بھی روزہ ہے، تمہاری زبان کا بھی روزہ ہے، تمہاری آنکھ کا بھی روزہ ہے، تمہارے اعضاء اور جوارح میں سے ایک ایک چیز کا روزہ ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ حلال کو چھوڑو تاکہ حرام کو چھوڑنے کی ہمت اور حوصلہ پیدا ہو جائے۔ حلال کو چھوڑو تاکہ حرام کو اللہ کے حکم کے مطابق چھوڑ سکو۔ جس رب کے حکم پر پانی نہیں پی رہے ہو، کھانا نہیں کھا رہے ہو، جس رب کے حکم پر تم اپنا مرغوب اور پسندیدہ کھانا موجود ہونے کے باوجود اسے ترک کر رہے ہو، نظر انداز کر رہے ہو، اسی رب کے حکم پر حرام کو چھوڑنے کی ہمت پیدا کرنا، یہ روزے کا مقصد ہے، یہ روزے کا مقصد ہے، یہ روزے کا مقصد ہے۔ روزے کا مقصد صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہے۔
اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ کیا ہوتا ہے؟ روزہ ہوتا ہے غبارے کی طرح، روزہ ہوتا ہے غبارے کی طرح، کہ اگر انسان نے کوئی ایسا عمل کر لیا جو دین کی نظر میں پسندیدہ نہیں، اللہ کی نافرمانی ہے، تو فرمایا سمجھے کہ وہ پھٹ گیا۔ جب وہ پھٹ گیا تو وہ کسی کام کا نہیں رہا۔ روزہ کیا ہے؟ جنتن، روزہ ایک ڈال ہے۔ ڈال کیا کرتی ہے؟ انسان کو تحفظ دیتی ہے دشمن سے بچانے کے لیے۔ روزہ کیا ہے؟ ایک بلٹ پروف جیکٹ ہے جو انسان نے پہنی ہوئی ہے تو دشمن کا وار اثر نہیں کرتا۔ تو فرمایا روزہ تو یہ ہے، اس لیے اگر روزہ رکھ رہے ہو تو پھر اس کے پورے اعمال کا لحاظ رکھو، ان کا خیال رکھو۔ اب وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے روزے کو خراب کرتی ہیں؟ کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے روزے کو برباد کرتی ہیں؟ آج ان چیزوں کو ہمیں جاننے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے معاملے میں اکثر لوگ لاپرواہی اور کوتاہی کا شکار ہیں، ایک صحت ہے اور دوسری فراغت ہے۔ یہ دو نعمتیں وہ ہیں جو انسان کو لاپرواہی اور سستی کا شکار بنا دیتی ہیں۔ ایک آدمی صحت مند ہے، تندرست ہے، توانا ہے، اسے نہیں پتا کہ فارغ بستر پہ لیٹے رہنا یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ وہ اس سے پوچھے جو ہسپتال کے ہاسپٹل کے بہترین بیڈ کے اوپر لیٹا ہوا ہے، اے سی لگا ہوا ہے اور سیپریٹ روم ملا ہوا ہے، اور اس کو پتا ہے کہ اب رات کیسے گزرے گی، ایک ایک لمحہ ایک ایک پل کیسے گزرے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ دو نعمتیں انسان کو کیا کرتی ہیں؟ لاپرواہ کرتی ہیں۔ اور یہ دو نعمتیں رمضان میں ہم میں سے ہر ایک کو میسر ہوتی ہیں۔ نعمت بھی رمضان میں ہم میں سے ہر ایک کو میسر ہوتی ہیں، صحت بھی، فراغت بھی۔ صحت ہے تو روزہ رکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ فراغت ہے۔ شام 5 بجے ہم میں سے ہر آدمی آفس سے واپس آ جاتا ہے، کام سے واپس آ جاتا ہے، مزدور اپنا کام ختم کر کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ اب شام 5 بجے سے لے کر اگلے دن صبح 9 بجے تک، 10 بجے تک ہم رمضان میں کیا کرتے ہیں؟ بس یہی ہمارے روزے کا امتحان اور ٹیسٹ ہے۔ یہی ساری کی ساری خرابیاں موجود ہیں، ہمارے آنے سے لے کر اور صبح واپس کام تک جانے تک۔ یہ جو درمیان کا وقت ہے یہ ہماری ساری خرابیوں کا مجموعہ ہے، ساری خرابیوں کی جڑ ہے۔ اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ اب ہم میں سے ہر ایک کو دیکھنا ہے، اور اسی کو ہم نے اپنا قیمتی وقت بنانا ہے۔ یہ غلط فہمی ہمارے معاشرے میں پیدا ہو گئی کہ رمضان تو دن کے روزے کا نام ہے۔ رمضان دن کے روزے کا نام نہیں ہے، رمضان شہر رمضان ہے، یہ پورے مہینے کا ایک پیکیج ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ سارے دن بھوکے رہو، پیاسے رہو، اور جب بھوکا پیاسا رہ کے تمہارا اندر، تمہارا باطن، تمہارا نفس کمزور پڑ جائے، نرم پڑ جائے، تو اب تراویح کی نماز میں کھڑے ہو کے، اللہ کے سامنے تہجد میں کھڑے ہو کے اس پہ ضرب لگاؤ اور اس کو جیسے مولڈ کرنا ہے مولڈ کر لو۔ یہ مقصد ہے، یہ نہیں ہے کہ دن روزہ رکھ لیا، اللہ کا شکر ہے روزہ رکھ لیا، اب اس کے بعد جو چاہے مرضی کریں، یہ نہیں ہے۔ اور اسی کوتاہی نے آج ساری معاشرے کے اندر ہمارے خرابیاں پیدا کر دی ہیں۔ ٹی وی والوں کو پتا ہے کہ یہ وقت ہے، ہر آدمی گھر ہوتا ہے، تو جس ملک میں جو کھیل پسندیدہ ہے وہ اس کے مطابق اس کا شیڈول بنا دیتے ہیں۔ عرب ممالک میں فٹ بال دیکھا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں میچز رمضان کے اندر شام کے وقت میں ہوں گے، اس لیے کہ ریٹنگ زیادہ سے زیادہ ہوگی۔ ہمارے ممالک میں کرکٹ دیکھی جاتی ہے تو اس کا شیڈول مرتب کر دیا جاتا ہے کہ سارے کا سارا وقت یہ اس کام پہ لگا دیں، اس لیے کہ فارغ ہیں، اب انہیں کوئی نہ کوئی مصروفیت تو چاہیے ہوتی ہے۔ اور رمضان چونکہ دین اور اسلام کے عنوان سے ہے، اس میں انسان کو روحانیت کا سبق دیا جاتا ہے، تو اب کاروباری لوگ ہیں، اب کاروبار کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ ایسا کیا کام کیا جائے کہ رمضان کے نام پر، روحانیت کے نام پر، دین کے نام پر لوگوں کا وقت اور لوگوں کی توجہ لی جائے۔ تو رمضان ٹرانسمیشن شروع ہو گئی۔ اب رمضان ٹرانسمیشن میں کیا ہو رہا ہے؟ رمضان ٹرانسمیشن میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں دین نہیں ہے، جہاں صرف مسلک پرستی، لڑائیاں،
جھگڑے اور ایک دوسرے کا تماشا لگا کے لوگوں کی توجہ لینی ہے، ریٹنگ لینی ہے، یہ ان کا تو کاروبار ہے. وہ تو اپنے پیسے کو کمانے کے لیے کچھ بھی کریں گے. انہیں جو بھی کرنا پڑے دین کے نام پہ کرنا پڑے، کلچر کے نام پہ کرنا پڑے، حیا بے حیائی کے سارے اصول قوانین بالائے طاق رکھنے پڑیں تو وہ رکھیں گے. لیکن ہم تو سوچیں نا، ہمارا اس سے کیا کاروبار وابستہ ہے، ہمارا اس سے کیا کاروبار وابستہ ہے، ہماری اس سے کیا دلچسپی وابستہ ہے، ہمارا اس سے کیا لینا دینا وابستہ ہے. ہمارا تو کچھ نہیں. لیکن عین افطاری کا وقت ہے اور سارے گھر والے بیٹھے ہیں اور ٹی وی دیکھ رہے ہیں. عین سحری کا وقت ہے، سارے بیٹھے ہیں اور سب کی توجہ کدھر ہے؟ ٹی وی کی طرف ہے. اور اللہ کی طرف سے کیا اعلان کیا جاتا ہے؟ حل من سائل. کھلی کچہری لگی ہوئی ہے، کوئی مانگنا ہے تو مانگ لو. حل من داعٍ، کوئی دعا ہے تو مانگ لو، قبول کر لی جائے گی. حل من مستغفر، کوئی استغفار کرنا ہے، کوئی استغفار کرنے والا ہے، مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کی مغفرت طلب کروں. حل من تائب، کسی کو اپنی بری عادتیں چھوڑنی ہیں، کسی نے چھڑوانی ہے تو اب مانگ لو. کھلی کچہری رمضان کے مہینے میں اللہ 24 گھنٹے لگا کے رکھتے ہیں اور ہم سارے کا سارا گھرانہ ٹی وی چلا کے بیٹھے ہوئے ہیں. سحر کے وقت بھی، افطار کے وقت بھی، اور خاص طور پہ افطار کے وقت کہ جس وقت انسان کو بھوک بھی لگی ہے اور منہ سے بھوکا رہنے کی وجہ سے بدبو بھی آ رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اعزاز اللہ نے میری امت کو عطا کیا ہے. کیا اعزاز عطا کیا ہے؟ کہ بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے. یہ میری امت کو اعزاز عطا کیا. اب جو وقت ہے جس وقت انسان کا روزہ مشکل سے پورا ہو رہا ہے، اس کے لیے ایک ایک منٹ گزارنا مشکل ہے. اب اس وقت میں جو اللہ دعاؤں کو سنتے ہیں، قبول کرتے ہیں، انسان کو عطا کرتے ہیں، اپنی رحمت کے خزانے اس پہ نشاور کرنے کے لیے ندائیں لگ رہی ہیں، اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے، مسلسل ہو رہی ہے، بار بار ہو رہی ہے، تو ایسے آدمی سے بڑا نادان کون ہوگا، بے وقوف کون ہوگا، خسارے اور نقصان والا کون ہوگا جسے اس وقت بھی اپنا رب یاد نہ آئے، جس وقت کے وہ خود نڈال ہوا پڑا ہے، اسے اس وقت بھی اپنا رب یاد نہ آئے جس وقت اس کے پاس کوئی مصروفیت نہیں سوائے اس دعا کی مصروفیت کے. اسے اس وقت بھی اپنے رب سے التجا کرنا، آہوزاری کرنا پسند نہ آئے جس وقت کے رب خود چاہتا ہے کہ میرے سے تھوڑی کنورسیشن کر لو، کوئی بات چیت کر لو، کوئی میرے ساتھ ٹیکسٹ میسیجنگ کر لو. کوئی زبان سے نہیں کر سکتے تو دل سے کر لو، اور دل سے نہیں کر سکتے تو اپنے احساسات جذبات سے ہی کر لو. وہ احساس سے نہیں کر سکتے وہ بے وقوف ہو، کوئی رونے جیسی شکل ہی بنا لو، کچھ تو کر لو، کچھ تو کر لو، کچھ تو کر لو. لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا اندر اتنا بگڑ گیا ہے کہ رمضان کا مہینہ کہ جس وقت شیاطین بند ہیں اور جنات قید ہیں، جس وقت جنت کے دروازے کھلے ہوئے، جہنم کے دروازے سارے کے سارے بند، اس وقت بھی انسان رب کی طرف نہیں متوجہ ہو رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ بیماری حد سے تجاوز کر چکی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مریض لا علاج ہونے کے قریب ہے اور اللہ مہینہ دے رہے ہیں کہ دیکھو یہ ایک مہینہ تمہیں دے رہا ہوں. اور ڈاکٹر کی بات پہ ہم یقین کرتے ہیں، وہ کہتا ہے جی 1 مہینہ میڈیسن کھاؤ، ٹیسٹ کراؤ، 100% فرق پڑے گا. اللہ کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے کہ جسے 30 دن رمضان کے مل جائیں اور اس کی عادتیں نہ بدلیں. اللہ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا. جسے رمضان کا مہینہ مل جائے اس کے اندر عبادت کا شوق نہ پیدا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. جسے رمضان کا مہینہ مل جائے اس کے اندر اپنے رب کا قرب پانے کا، اس کی محبت کا جذبہ بیدار نہ ہو، اللہ کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ میں کہنے والا رب کائنات ہوں، میری بات سے بڑھ کے سچی بات کس کی؟ ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا. میرے سے سچی بات کس کی بات ہو سکتی ہے؟ لیکن ہم اپنے عمل کی کوتاہی کو نہیں دیکھتے،
اور پھر اس کے بعد اگلا بڑا جرم کیا ہے، اگلی بڑی کوتاہی کیا ہے؟ زیادہ کھانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی افطاری کے بارے میں پوچھا گیا، کیا افطاری ہوا کرتی تھی؟ تو کہا کھجوریں مل جاتی تو وہ نہ ملتی تو ایک دو چھوارے، اور اگر وہ بھی نہ ملتا تو چند گھونٹ پانی سے آپ افطاری کرتے اور مسجد کو نکل لیتے تھے۔ اللہ نے جو بھوکا رکھا ہے، پیاسا رکھا ہے، اس کے پیچھے مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اس بھوکا پیاسا رہنے کے بعد جب اس نفس پر، جب انسان کے اندر پر نماز کی مار پڑے گی نا، تو پھر یہ ٹھیک ہوگا۔ جب اللہ کے سامنے جھکے گا، سجدہ کرے گا، پھر اس کے اندر تھوڑی سی اس کا تکبر ٹوٹے گا، اس کی سرکشی ٹوٹے گی، اور پھر اس کے بعد یہ کوئی رب کی ماننے کے لیے تیار ہوگا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ افطاری کے اندر اتنا کھا لیا کہ مغرب کے تراویح تو دور کی بات ہے، خود مغرب کی نماز کے لیے اٹھنا مشکل ہوگی، تو تراویح میں کیسے کھڑے ہوں؟ تو جو مقصد تھا روزے کا وہ تو سارے کا سارا فوت ہو گیا، اور پھر اس کے بعد کھانا شروع کیا، کھاتے رہے، اور پھر افطاری کھاتے رہے، اور سحری سے 3 گھنٹے پہلے سو گئے۔ یہ روزہ کوئی روزہ نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ کو مطلوب ہے، نہ میرے اور آپ کے نبی نے ایسا کیا ہے۔ اللہ تو ہم سے کچھ مطالبہ کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے ہم سے کچھ ڈیمانڈ ہے کہ ایسے سحری کرو، ایسے افطاری کرو، اور اس طریقے سے اپنا رمضان گزارو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر ہوئی، ہمیں آفر لگ جائے نا تو ہم بھاگتے دوڑتے جاتے ہیں، اپ ٹو 60% سیل۔ بیویاں کہتی ہیں بندوں کو اٹھو، آج آخری دن ہے، جانا ہے، آج تو جانا ہی جانا ہے، آگے جا کے کچھ لیں یا نہ لیں، کچھ ملے یا نہ ملے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا آفر ہوئی تھی؟ فرمایا میرے رب نے مجھے آفر کی ہے، رب نے آفر کی ہے۔ کیا آفر کی ہے؟ سارے مکہ کے پہاڑ سونے کے بنا دیے جائیں۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، میں یہ آفر قبول نہیں کرتا، میں تو چاہتا ہوں ایک دن بھوکا رہوں، پیاسا رہوں، اللہ کے سامنے آہوزاری کروں، اور اللہ کے سامنے جھکوں اور صبر کروں، اور ایک دن کھاؤں پیوں اور خوب سیراب ہو کر میں اللہ کا شکر ادا کروں۔ میں تو یہ چاہتا ہوں۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حالات کے اندر بھی فرمایا کہ ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطن، پیٹ سے بڑھ کے کوئی برا برتن ایسا نہیں ہے جس کو انسان اوور لوڈ کر لے اور اس کو انسان ٹھونس کے بھر لے۔ آپ نے فرمایا کھانا ہے تو 3 حصے کرو، کھانے کے 3 حصے کرو، ایک حصہ پانی، ایک حصہ کھانا، اور ایک حصہ سانس کے لیے۔ ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی، ایک حصہ سانس کے لیے۔ اب ہم پہلے ٹھونس لیتے اچھے سے، اور جب وہ نیچے نہیں ہوتا تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اب اس پہ کولڈ ڈرنک چڑھائی جائے۔ کولڈ ڈرنک چڑھا کے گلے تک آ جاتے، اب سانس لینا مشکل۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے شیطان کو دیکھا تو کہا کیسے گمراہ کرتے؟ اس نے کہا بڑے ٹریک ہیں، نیک لوگوں کے لیے الگ ہیں، گناہگاروں کے لیے الگ ہیں، تہجد گزاروں کے لیے الگ ہیں، روزے داروں کے لیے الگ ہیں، سب کے لیے الگ الگ ٹریک ہیں۔ تو کہا میرے پہ بھی کبھی چلا؟ کہا بالکل چلا، ایک دفعہ۔ کیسے چلا؟ کہا کہ ایک دفعہ آپ نے کھانا زیادہ کھا لیا، تو زیادہ کھانا کھانے کی وجہ سے نیند کا غلبہ ہوا، اور نیند کا غلبہ ہونے کی وجہ سے جو آپ اس وقت ذکر کرتے تھے وہ چھوٹ گئے۔ جتنی شہوتیں ہیں یہ کھانے سے بڑھتی ہیں، جو کھانا زیادہ کھائے گا اب وہ لیٹے گا، اب جب وہ لیٹے گا تو شہوتیں بڑھیں گی، اور ان شہوتوں میں سب سے بڑی شہوتوں کو پورا کرنے کا سب سے بڑا سورس آج کیا ہے؟ بچوں کے پاس، بوڑھوں کے پاس، جوانوں کے پاس، عورتوں کے پاس، اور 1.5 عمر عورتوں کے پاس موبائل۔ اب یہ انسان کیا کرے گا، کیا دیکھے گا کہ اس کا دماغ اوور لوڈ ہو گیا، اور پھر اس کے ساتھ افطار پارٹی جس کے اندر نہ نماز کا پتہ ہے، نہ مغرب کا پتہ ہے، نہ عشاء کا پتہ ہے، نہ تراویح کا پتہ۔ یہ کون سا رمضان ہے؟ یہ کون سا روزہ ہے جہاں ان لوگوں کو کھلایا جا رہا ہے جو پہلے کھاتے پیتے ہیں؟ یہ کون سی افطار پارٹیاں ہیں؟
جہاں ان لوگوں پہ لاکھوں روپے لگائے جا رہے ہیں کہ جنہیں آپ کے لاکھوں روپے، جو آپ کے لاکھوں روپے اپنی جوتی کی نوک پہ نہیں رکھتے، اللہ کی قسم، جو آپ کے لاکھوں روپے اپنی جوتی کی نوک پہ نہیں رکھتے، وہ کھا کے یہی کہیں گے کہ نہیں وہ جو افطار پارٹی تھی نا وہ بڑی اچھی تھی، اور آپ کسی مستحق کو، کسی پڑوسی کو، کسی ساتھ والے کو، کسی ملازم کو، لیبر کو، آپ اسے 2 سوکھی روٹیاں بھی دے دیں تو وہ شکر گزار بن کے اس پہ کھائے گا بھی، اور اس کے دل سے دعائیں نکلیں گی۔ آج ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھ رہے، ان چیزوں کی سمجھ بوجھ اندر سے نکل گئی ہے اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں، اور پھر یہ سارا وقت ضائع ہوتا ہے، سارا وقت۔ اور ان گناہوں کے ساتھ اگلا گناہ کیا ہے جو رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے؟ وہ کھانے کا ضیاع ہے، کھانے کا ضیاع ہے۔ 80 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو روزانہ بھوکے سوتے ہیں، جن کے پیٹ میں ایک لقمہ نہیں جاتا ہے، 80 کروڑ لوگ ایسے ہیں۔ اور ہمارے ممالک میں کھانے کا ضیاع اتنا زیادہ ہے کہ دنیا کے مسلم ممالک، سعودیہ کو دنیا کے مسلم ممالک میں مسلم دنیا سب سے اوپر سمجھتی ہے، سب سے زیادہ دنیا میں کھانا سعودیہ میں ضائع کیا جاتا ہے۔ متحدہ عرب امارات، جہاں ہمارے پاکستانی بیچارے سارا دن مزدوری کر کے شام کو پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، کچرے میں 34% کچرا وہ کھانے کا ہوتا ہے۔ قطر کے اندر کھانے کا چوتھا حصہ کچرے کا چوتھا حصہ وہ ضائع کیے ہوئے کھانے کا ہوتا ہے۔ رمضان کے اندر کھانا ضائع کرنے کی جو شرح ہے وہ پہلے سے بڑھ جاتی ہے۔ اب ادھر کہہ رہے ہیں آٹے کے اوپر ان کو آٹے پہ سبسڈی دے دو، فلاں چیز پہ سبسڈی دے دو، فلاں پہ سبسڈی دے دو، اور آپ دیکھیں تو صحیح کہ ہم ضائع کتنا کر رہے ہیں۔ اگر یہ ضائع کسی مستحق کو اچھے طریقے سے دے دیں، اپنی خواہش پہ، اپنے پیٹ پہ تھوڑا سا کنٹرول قابو کر لیں، تو کتنے لوگ ایسے ہیں معاشرے کے جنہیں ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا، جنہیں کسی کے سامنے دستے سوال نہیں دراز کرنا پڑے گا۔ اور اللہ کے جو شاعر ہیں، اللہ کو ان میں جو سب سے مطلوب چیز ہوتی ہے وہ ان کی حرمت اور احترام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سارا سال جنت کی تزئین و آرائش کرتے ہیں رمضان کے مہینے کے لیے، اور جنت کی حوریں سارا سال تزئین و آرائش کرتی ہیں رمضان کے مہینے کے لیے، اور جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے تو جنت اللہ سے سوال کرتی ہے، اے اللہ اس سال میں بھی کوٹا ہونا چاہیے ایسے لوگوں کا جو پچھلے سال میری اہلیت اور قابلیت نہیں رکھتے تھے، اس سال وہ میری اہلیت اور قابلیت رکھ لیں اور انہیں جنت کا حقدار بنا دیا جائے۔ جنت کی عورتیں کہتی ہیں کہ اللہ جو پچھلے سال محروم ہو گئے اس سال انہیں جنت کا حقدار بنا دے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی رمضان کے مہینے میں اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے اور کوئی نشاور چیز استعمال نہ کرے، اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور جنت میں اس کا محل بناتے ہیں، سونے سے، چاندی سے، یاقوت سے، زبرجد سے، اور فرمایا اتنا بڑا، اتنا عظیم الشان محل اللہ بناتے ہیں کہ اگر ساری دنیا اکٹھی کر کے اس میں رکھ دی جائے تو اتنی جگہ بھی اس محل کی نہیں جائے گی جتنی ایک بکری کے باڑے کی یا ہماری زبان میں ایک کمرے کی جگہ ہوتی ہے۔ اتنا عظیم الشان محل عطا کرتا ہے۔ اور فرمایا جو رمضان کی حرمت کا خیال نہیں کرتا، جو رمضان کا احترام نہیں کرتا ہے، اللہ اس کے پچھلے سارے سال کے اعمال اور نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ جو رمضان کی حرمت اور احترام کا خیال نہیں کرتا، اللہ اس کے پچھلے سارے سال کے اعمال اور نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ تو آج ہمیں فیصلہ کرنا ہے، ہم نے رمضان کیسے گزارنا۔ اپنی مرضی کا گزارنا ہے تو زندگی ساری رمضان بن جائے، اپنی مرضی کا گزارنا ہے تو ساری زندگی رمضان بن جائے، عمر نوح مل جائے، ہماری عادتوں، طبیعتوں، مزاج اور ماحول میں رتی برابر کوئی فرق نہیں پڑے۔ اور اگر اللہ کے مطابق گزارنا ہے، اس کے نبی کی سنت کے مطابق گزارنا ہے، تو اللہ کہتے ہیں 2 رمضان نہیں، صرف 30 دن، اور 30 والا بھی پورا نہیں، صرف 29 دن میری مرضی کے مطابق گزار لو۔ اور یہی فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، 11 مہینے کھاتے ہو، پیتے ہو، سوتے ہو، جاگتے ہو، اٹھتے ہو، بیٹھتے ہو اپنی مرضی سے،
یہ ایک مہینہ اللہ کا ہے. فاتقوا شہر رمضان فإنہ شہر اللہ. رمضان کے مہینے میں اللہ سے ڈرو، یہ اللہ کا مہینہ ہے. رمضان کے حوالے سے اللہ سے ڈرو، یہ اللہ کا مہینہ ہے. اللہ مجھے اور آپ کو صحیح فہم اور عمل کی توفیق دے.